السلام علیکم۔ یہ روٹ لوکس کا ایک دو اور ایگزامپلز ہیں، نئی مرباب سے نے سولو کیے تھے تو میں نے سوچا اسے سمجھا لوں۔ عطیف جان سر وہ پراپر کویسچن کراتا نہیں ہے، بس صرف سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ نوٹ سے صرف سمجھا رہا ہوں۔ ایک سمپل کویسچن ہے، یہ میں اوپن لوپ ٹرانسفر فنکشن دیے ہیں k ڈیوائڈیڈ بائی s پلس 2s+4 اینڈ 2s+6 نا، تو آپ نے سیدھا پولز اور زیروز جو ہے نکالنے ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو نمبر آف پولز ادھر آپ کے پاس کتنے ہیں؟ 3 ہیں، اور نمبر آف زیروز اس میں نہیں ہے، اور 3 زیروز انفینٹی پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس کون کون سے پولز ہیں؟ -2 -4 -6 نا۔ اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ روٹ لوکس پہ ڈرا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ روٹ لوکس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک -2 پہ پول ہے، ایک -4 پہ ہے، اور ایک -6 پہ ہے، ٹھیک ہے۔ جو جیسے لوسائی کا وہ طریقہ بتایا تھا، تو -2 اور -4 کے بیچ میں لوسائی آ جائے گی، اور -6 اور انفینٹی کے بیچ میں لوسائی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو کمپلیٹ ہو گیا روٹ لوکس، اور اس میں اپنے بریکنگ اوے پوائنٹ فائنڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بریکنگ اوے پوائنٹ کا جیسے میں نے طریقہ بتایا تھا کہ KGFS HFS -1 کے برابر لینا ہے، K کے لیے ایکویشن بنانا ہے، تو یہ اس کے ایکول ٹو 0 لینا ہے، تو یہ مائنس ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کا ڈیریویٹیو لینا ہے۔ جب آپ اس کا ڈیریویٹیو لے لیں گے اور کیلکولیٹر میں ایکویشن دیں گے جو پہلے کویسچنز میں کروایا ہے نا، تو -2.8 آپ کے پاس ایک آ جائے گا، اور ایک -5.15 آ جائے گا، لیکن آپ نے کون سا لینا ہوتا ہے؟ جو وہ پولز کے بیچ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ -2.8 آپ کا بریکنگ اوے پوائنٹ ہو گیا سگما بی۔ اب پھر اس کے بعد سینٹر آف ایسمپٹوٹس فائنڈ کرنا ہوتے ہیں، وہی فارمولہ ہے، سمپل ہے، تو اس سے -4 آ جائے گا۔ پھر اینگل آف ایسمپٹوٹس میں نے بتایا تھے کہ P - Z جب 3 ہوگا تو آپ کے پاس 60 180 اور 300 یہ اینگلز آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جی اومیگا کراسنگ فائنڈ کرنی ہے۔ وہ کیوں فائنڈ کرنی ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس اینگل 60 آیا نا ایسمپٹوٹس کا، یہ ہم نے 60 لائن شو کی ہیں سر نے، یہ 180 تو ہم شو ہی نہیں کرتے کیونکہ یہ روٹ لوکس کمپلیٹ ہو گیا، اور 300 یا -60 یہ اینگل شو کیے ہوئے ہیں ڈاٹڈ لائن سے نا، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ روٹ لوکس جی اومیگا کو کراس کرے گا، تو ہم نے جی اومیگا کراسنگ فائنڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی اومیگا کراسنگ کے لیے کلوز لوپ چاہیے ہوتے ہیں، تو میں نے بتایا تھا کہ جو بھی فنکشن ہوتے ہیں اس کے نیچے صرف پلس کے کر دو تو آپ کے پاس کلوز لوپ ٹرانسفر فنکشن بن جاتا ہے۔ تو کلوز لوپ ٹرانسفر فنکشن جب بن جائے تو اس کا ڈینومینیٹر لے کے S=J ω کر دیں، اور جب آپ یہ سولو کریں گے تو یہ کمپلیکس جو ٹرمز ہیں، امیجنری ٹرمز ہیں، وہ اپنے اٹھانے ہیں اور ایکول ٹو 0 رکھنے ہیں۔ پھر اس سے آپ کے پاس اومیگا آ جائے گا 6.63، اور اس کے ساتھ پھر ہم جے لکھتے ہیں، آپ کا جی اومیگا کراسنگ ہو گیا۔ اور اس جی اومیگا کراسنگ پہ لوپ گین مطلب K کی ویلیو کیا ہوگی؟ تو آپ ریئل پارٹس کو ایکول ٹو 0 لے لیں اور اس سے K کی ویلیو فائنڈ کریں، تو یہ 479 آ گیا، اور یہ کون سی ویلیو ہے؟ ادھر جی اومیگا کراسنگ پہ جو K کی ویلیو ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کے پاس پھر ادھر بریکنگ اوے پوائنٹ سے روٹ لوکس جا کے ادھر جی اومیگا کو کراس کرے گا، اسی ایسمپٹوٹس کے ساتھ پیریلل میں جائے گا، اور ادھر بھی کراس کرے گا، ٹھیک ہے۔ وہی سمپل کویسچن ہے، لیکن اس میں یہ چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ پول پہ گین 0 ہوتا ہے، اور 0 پہ گین کیا ہوتا ہے؟ انفینٹی ہوتا ہے۔ باقی میں نے ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ایگزامپل ہے کہ اگر اسی فنکشن میں ہم ایک 0 ایڈ کر دیں اوریجن پہ نا S، تو پھر اس روٹ لوکس پہ کیا فرق پڑے گا؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو دوبارہ آپ نے پولز کتنے ہیں؟ 3 ہیں، 0 اب 1 ہیں، اور 2 انفینٹی پہ، ٹھیک ہو گیا۔ پولز کون کون سے ہیں؟ -2 -3 -6 ہے، اور 0 کون سا ہے؟ 0 ہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ریئل ایکسس لوسائی کیسے فائنڈ کرنی ہے؟ یہ 0 ہے، ادھر -2 پہ پول ہے، -4 پہ پول ہے، اور -6 پہ پول ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ K سے 0 سے -2 تک یہ ایک لوسائی ہو جائے گی، اور پھر -4 سے -6 تک دوسری لوسائی ہو جائے گی۔ طریقہ بتایا تھا کہ کیسے فائنڈ کرتے، ٹھیک ہو گیا۔
تو یہ پول سے سٹارٹ ہو کے 0 پہ کمپلیٹ ہو جائے گا، تو یہ روٹ لوکس تو کمپلیٹ ہو گیا۔ اب دوبارہ یہ دو پولز کے بیچ میں لوسائی آ گئی، تو اب دوبارہ بریکنگ اوے پوائنٹ فائنڈ کرنا ہے۔ تو بریکنگ اوے پوائنٹ کا اسی طرح فارمولہ ہے کہ کے جی ایف ایس ایچ ایف ایس جو آپ کے پاس اوپن لوپ ٹرانسفر فنکشن ہے وہ اپنے 0 کے -1 کے برابر لینا ہے، اور پھر کے لیے ایکویشن بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ادھر سب کچھ ہوا ہے نا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی ڈیریویٹیو لینی ہے۔ سر نے تھوڑا یہ طریقہ ڈیفرنٹ یوز کیا ہے، لیکن آپ لوگ وہی طریقہ یوز کریں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے ساتھ آپ کے پاس یہ 3 روٹس آ جائیں گے، لیکن آپ نے وہی والا روٹ لینا ہے جو وہ پولز کے بیچ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور وہ -5.06 ہے۔ یہ آپ کے پاس بریکنگ اوے پوائنٹ، پھر سینٹر آف اسمپٹوڈ اور اینگل آف اسمپٹوڈ اسی طریقے سے فائنڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس میں جو میگا کراسنگ نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کے پاس اینگل آف اسمپٹوڈ آ گیا وہ 90 آ گیا، 270 آ گیا نا، تو اب جو روٹ لوکس ہیں وہ اسی کو فالو کرے گا بریکنگ اوے پوائنٹ سے نا، تو وہ ادھر جو میگا کراسنگ کی طرف جا ہی نہیں رہا، تو اس کیس میں جو میگا کراسنگ آپ نے فائنڈ نہیں کرنی، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن آپ لوگوں نے اگر ایک چیز نوٹ کی، وہ جو پہلا کویسچن ہم نے کیا نا یہ والا، وہ روٹ لوکس ادھر جا رہا تھا رائٹ سائڈ پہ نا، مطلب جیو میگا کراسنگ کو ٹچ کر رہا تھا، لیکن جب ہم نے ایک 0.8 کیا اوریجن پہ، تو ہمارے پاس روٹ لوکس جو ہیں وہ ادھر رائٹ سائڈ پہ نہیں جا رہا، مطلب جو میگا کو کراس نہیں کر رہا اور سٹیبل ہے۔ وہ جو چیز تھا وہ انسٹیبل تھا نا، کیونکہ رائٹ سائڈ پہ وہ جتنا جاتے ہیں وہ پھر انسٹیبل ہو جاتا ہے نا، اور یہ تو رائٹ سائڈ پہ جاتے ہی نہیں، یہ پورا سٹیبل سسٹم ہے۔ تو اس سے یہ چیز کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک 0.8 کرتے ہیں اوریجن پہ، تو اس سے آپ کے پاس روٹ لوکس جو ہیں ایک تو لیفٹ پہ شفٹ ہو رہے ہیں، اور دوسرا کیا ہو رہے ہیں، سٹیبل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی روٹ لوکس لیفٹ پہ شفٹ ہوگا تو وہ کیا ہوگا، سٹیبل ہوگا۔ اب ایک دوسرا چھوٹا سا اگزامپل ہے، اچھا یہ والا دوسرا چھوٹا سا اگزامپل ہے k/s+1 s+3، پھر پولز نکالنے ہیں، زیروز تو اس میں ہے ہی نہیں، اور ریئل ایکسس لوسائی، پھر بریکنگ اوے پوائنٹ، سینٹر آف اسمپٹوڈ، اینگل آف اسمپٹوڈ سب کچھ بتائے ہیں، لیکن اینگلز آ گیا 90 اور 270، تو دوبارہ جو میگا کراسنگ نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، تو آپ کا روٹ لوکس یہ آ جائے گا۔ لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں، اسی کوسچن میں ایک پول ایڈ کرتے ہیں اوریجن پہ، اور دیکھتے ہیں کہ روٹ لوکس پہ کیا فرق پڑتا ہے۔ تو دوبارہ آپ نے پولز نکالنے ہیں، زیروز نکالنے ہیں، ریئل ایکسس لوسائی جس طرح بتایا تھا، بریکنگ وے پوائنٹ نکالنا ہے، پھر اس کے بعد سینٹر آف اسمپٹوڈ، اینگل آف اسمپٹوڈ، ٹھیک ہو گیا۔ پھر جیو میگا کراسنگ کے لیے کلوز لوپ ٹرانسفر فنکشن پہلے نکالنا ہے، اس میں صرف نیچے پلس کیا جائے گا، باقی وہی اوپن لوپ ٹرانسفر فنکشن ہوگا۔ پھر نیچے یہ ڈینامینیٹر لینا ہے، اس از اکول ٹو جیو میگا پٹ کرنا ہے، پھر جو امیجنری پارٹ ہے اس کو اکول ٹو 0 لینا ہے، اس سے آپ کے پاس جو میگا کراسنگ آ جاتی ہیں، پھر ریئل پارٹس کو اکول ٹو 0 کر کے آپ کے پاس کے کی ویلیو آتی ہیں جو میگا کراسنگ پہ، اور یہ آپ کا روٹ لوکس ہے جو پہلے بھی کروایا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے ادھر بھی ایک بات نوٹ کی ہو، جو ہم نے پہلے کویسچن کیا نا اس سے پہلے والا، یہ والا، تو وہ کیا تھا، ایک سٹیبل سسٹم تھا نا، اور سٹریٹ لائن تھا، وہ جیو کو کراس نہیں کر رہا تھا، لیکن جب ہم نے پول ایڈ کیا اوریجن پہ تو ہمارے پاس روٹ لوکس جو ہے ایک تو رائٹ پہ شفٹ ہو گیا، اور دوسرا جیو میو کو بھی کراس کرتے ہیں، مطلب یہ انسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس لیکچر سے یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی 0.8 کیا اوریجن پہ تو وہ سسٹم کو کیا کرتے ہیں، سٹیبل کرتے ہیں اور لیفٹ پہ لے کے جاتے ہیں روٹ لوکس کو۔ اور اگر آپ ایک 0.8 پول ایڈ کرتے ہیں اوریجن پہ تو آپ کے پاس جو ہے روٹ لوکس رائٹ پہ شفٹ ہوتا ہے، اور سسٹم جو ہے وہ انسٹیبلٹی کی طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں جو ہم 0.8 کرتے ہیں نا اوپر تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، پروپورشنل ڈیریویٹو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس سمپل کویسچن تھا، اور پھر ہم نے
اس میں ایک 0.8 کیا اوریجن پہ، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ پروپورشنل ڈیرائیویٹیو. اور جب آپ نیچے پول ایڈ کریں گے تو اس کو بولتے ہیں پروپورشنل انٹیگریٹر. اور یہ جو ہے پریکٹیکل میں ہمارے پاس نہ پروپورشنل ڈیرائیویٹیو ہیں اور نہ پروپورشنل انٹیگریٹر ہیں، تو اس کی جگہ پھر ہم کون سا یوز کرتے ہیں؟ PID، پروپورشنل انٹیگریٹڈ ڈیرائیویٹیو. تو وہ انٹیگریٹر کی طرح بھی کام کرتے ہیں اور ڈیرائیویٹیو کی طرح بھی کام کرتے ہیں، اور وہ پریکٹیکل میں ہے بھی. تو یہ آسان سا لیکچر تھا، آپ لوگ خود ٹرائی کریں تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا.